جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بڑی تعداد کے اندر یہاں یہ مین گیٹ کے سامنے کھڑا ہوں میں. بڑی تعداد میں اس جلسے کے اندر لوگ جو ہے وہ شامل ہونے کے لیے مین گیٹ سے اندر آ رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد کے اندر لوگ جو ہے ورکرز، نوجوان، بوڑھے، بچے سب جو ہے اس جلسے کے شرکت کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، پاکستان تحریک انصاف کے جنون اس وقت عمران خان سے ظاہر محبت کے لیے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مین گیٹ ہے، مین گیٹ سے انٹری ہو رہی ہے. اور دیکھیں اندر میں نے پہلے بھی آپ کو دکھایا اندر کا جو گراؤنڈ ہے وہ بھرا جا چکا ہے، اور یہاں لوگ جوک در جوک جو ہے وہ انٹر ہو رہے ہیں اس کے اندر، جلسہ گاہ کے اندر. اور آپ نے سنا کہ نعرے بھی لگا رہے ہیں، نعرہ تکبیر اور رہا کرو رہا کرو، عمران کو رہا کرو. یہاں لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ اپنے عروج پر ہیں. 3 سوالوں کے جواب دے رہے ہیں: تم کون ہو، اور سیکورٹی رسک، اور اس کے علاوہ ذہنی مریض. اس کا لوگ جواب دے رہے ہیں، اور آپ ان کا جواب جو سن رہے ہیں وہ سننے کے قابل ہے. دیکھیں عمران خان کی محبت کے لیے یہاں لوگ وکٹری کا نشان بناتے ہوئے جلسہ گاہ کے اندر شامل ہو رہے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑے بچے اور جوان، بوڑھے، سبھی معذور بھی آپ کو میں نے دکھایا ہے. یہ دیکھیں چھوٹا سا بچہ جو ہے اس نے عمران خان کا اس سوال کا جواب دیا ہے کہ تم کون ہو، اور اس نے جواب دیا ہے کہ سسٹم کا باپ ہے. اور دیکھیے عمران خان کی تصویر ہے. جی آپ کو جواب مل گیا جی سننے والوں کو. آپ یہ دیکھیں پشاور کی ڈیمانڈ چوری شدہ مینڈیٹ واپس کرو. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. جی کیا کہیں ہیں؟ السلام علیکم بھائی جان، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک جی پکڑ لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک بھائی جان. یہ میرے 2 بچے ہیں، یہ اسکول میں پڑھتے ہیں لیکن آج ان کی چھٹی ہے. تو یہ عمران خان کے محبت کی وجہ سے یہ آئے، کیونکہ عمران خان ایک حقیقی لیڈر ہے، اور یہ اس طرح نہیں کہ یہ بعض مقتدر حلقے جو ہے اس کو زیرو کر رہے ہیں. اگر وہ تم کون ہو کا جواب کیا دیں گے؟ یار ہم قیدی 804 عمران خان کے سپاہی ہے، ہم سارے پختون جو ہیں ان کی سپاہی، پنجابی بھی اس کے بہت زیادہ سپاہی ہے، لیکن ادھر اس کے ساتھ زور زبردستی کرتے ہیں یہ لوگ. حالانکہ اگر اس کے ساتھ وہ اس کو جو ہے اس کو رائے لی جائے تو انشاءاللہ ہماری جو ہے حکومت پنجاب میں بھی بن سکتی ہے، لیکن وہ لوگ اس کے ساتھ زیادتی کریں. کے پی کے سامنے آپ ہو چکا ہے انشاءاللہ ہماری تو یہ ہم نے اس کو 3 مرتبہ ووٹ دیا ہے، 4تھی مرتبہ بھی دیں گے. یہ اپنے ذہن سے نکال لے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یا اس کا ووٹ بینک ختم ہوا ہے، یا تو اس کا ووٹ زیادہ ہوا ہے. دیکھیں نا یہ لوگوں کا رش، دیکھیں نا. اور یہ سسٹم کا باپ ہے. عمران خان ہمارے دلوں میں رہتا ہے، دل سے تو کوئی نہیں نکال سکتا. اگر آپ اس کو فلیک سے نکالے یا اس کو پابندی لگائے یا جیل میں اس کی پابندی لگا لینا، لیکن ہمارے دل میں تو رہتا ہے. آپ رہائی کے لیے کیا کریں گے، کیا قدم اٹھانا چاہیں گے؟ یہ رہائی کے لیے ہم تو پہلے ہم نے اس کے لیے وہ ہمارے جو لیڈر صاحبان ہیں اس نے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں اس کے لیے رٹ دائی، لیکن وہ تو بیچارے اس کو باندھے ہوئے ہیں. آج افریدی کو، سہیل افریدی کو رہائی کے لیے کون سا اعلان کرنا چاہیے؟ آپ اپنے دل کی بات بتائیں. یہ سہیل افریدی کو تو ہم یہ اپنے دل کی میں بات اس کو اگر آپ اس کو جو ہے پہنچائے تو یہ ٹھیک ہے. ہم اس کے دل پہ یہ بات کروانا چاہتے ہیں کہ سر جی آپ جلد سے جلد اڈیالہ جیل کی طرف کھال دے دے، کیونکہ یہ ہم وہ جوان لوگ ہیں، جوانوں کا اتنا صبر نہیں ہوتا ہے، یہ بوڑھوں کا صبر ہوتا ہے. تو خدا کے لیے ہم جو ہمارے وہ جو کمیٹی ہے اس میں جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں یا سہیل افریدی صاحب کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد اڈیالہ جیل کی طرف کھال دے دے. جی آپ کیا کہیں گے؟ آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام اجمل سواتی ہے اور میرا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ کی تحصیل ہوگی خلقہ پی کے 39 ہے ہمارا. میری زیادہ ایکٹیویٹی اپنا آپ تھوڑے اس بات کو یہ جواب دیں سنیں میں یہی بتا رہا ہوں. پہلے ہائی کورٹ اسلام آباد کے باہر اور پھر اڈیالہ اور اڈیالہ جیل کے بعد ہم آئے پشاور جلسے پہ سہیل افریدی صاحب کی کال پہ. تو تم کون ہو؟ تو یہ بیان میرے خیال سے دیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے. تو میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ مطلب یہ تو مطلب آپ ہی کاپی پیسٹ ہیں. آپ نے کہا یعنی یہ لفظ جو آپ کاپی کر رہے ہیں یہ عمران خان صاحب کا کاپی کر رہے ہیں. آپ نے یہ لفظ 3 دن پہلے کہا ہے تو عمران خان صاحب نے آپ کو یہ لفظ 3 سال پہلے کہا تھا جی کہ تم کون ہو. تو جی بھائی ہم کہہ رہے ہیں کہ تم کون ہو. تو میں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ہمیشہ پاکستان کی یوتھ سے جو ہے وہ تھریٹ رہا ہے.
اللہ کی مہربانی سے پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے اور آپ لوگ اسی طرح تھریڈ محسوس کریں گے. ہو گیا جی، ہو گیا. یہ آپ کیا کہیں گے، کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج پشاور میں ہمارے KPK کے وزیر اعلیٰ صاحب نے کال دیا تھا جلسے کے لیے، اور کال کے ساتھ جو DGSPR تھا وہ انہوں نے جو ایک پریس کانفرنس کیا تھا اس کی. آپ سمپل یہ بات بتائیں، یہ بات لمبی ہے. جی آپ یہ بتائیں تم کون ہو، عمران خان کون ہے، یہ بتا دیں. عمران خان میں سننا چاہتے ہیں ہم. عمران خان جو ہے نا اس ملک کا، میں کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم لیڈر، اس کے بعد جو ہے نا محمد علی جناح کے بعد نہ کوئی ایسا لیڈر آئے گا، نہ ہوگا اور نہ کبھی آئے گا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اتنا ظلم، اتنا جبر، جو میں کہتا ہوں انہوں نے عمران خان کے لیے ہر قانون توڑا، ہر وہ راستے بند کیے، بیڈ لے لیا، نشانات لے لیے، مطلب ہے ہر وہ چیز جو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے وہ پامال کر دی اس آدمی کے لیے. لیکن جو عزت و ذلت دینے والا ہے وہ ایک اللہ ہے، وہ اللہ دیتا ہے عزت و ذلت. اس کو اللہ نے عزت دی ہے. یہ جو اب آج یہ لوگ دیکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ PTI کا ورکر نہ کسی سے گاڑی مانگتا ہے، نہ کسی سے کرایہ مانگتا ہے، لیکن اپنے جیب کے خرچے سے اور اپنے جینا صرف اور صرف ایک ہی آدمی اس ملک کا، وہی اس ملک کو سنوار سکتا ہے، اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اور اس کا نام ہے عمران خان. دوسری بات، آرمی ہماری آرمی ہے. آرمی میں کون ہوگا؟ وہ جنرل سے لے کر سپاہی تک ہمارے لوگوں کا بچہ ہوگا، ہمارے بیٹا ہوگا، کسی کا بھتیجا ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، کسی کا باپ ہوگا. لیکن آج یہ ریپرینڈر فوج میں کرا دے آج ہی، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی کون جو ہے نا وہ پسند کرتا ہے. یہ عمران خان کون ہے. دوسری بات، ایک اور میں آپ کو بات بتا، اس ملک کے اوپر قرضہ ہے اور یہ بھی پیسے والے، یہ بھی کرسی کے بھوکے. میں ان کو ایک مشورہ دیتا ہوں، آج ہی وہ اڈیلا جیلا میں اور اس کو سامنے کرسی میں بٹھا دو اور 5,000 روپے جن صرف اس کی دیدار کے اوپر لگا دو کہ بھائی جو بھی بات آدمی دیدار کرے گا 5,000، اس ملک کا قرض بھی ختم ہوگا. پتہ چل جائے گا آپ کو کہ عمران خان کون ہے. جی زندہ باد، زندہ باد. کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے تعلق ضلع خیبر سے اور میرا نام ذیشان ہے، اور میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب اس سسٹم کا باپ ہے، اور کبھی ایسا لیڈر نہ آئے گا اور نہ ہوگا اس دنیا میں. اور میں کہتا ہوں کہ جو انہوں نے اس ملک کے لیے کیا، فوج اور جو پرائم منسٹر اور وغیرہ جو پولیٹیکل پوائنٹس ہے وہ اس کے بارے میں اس کا نعرہ عمران خان نے لگا دیا، یہ فوج بھی میری ہے، یہ ملک بھی میرا. آگے چلیں اس سے. میں کہتا ہوں کہ عمران خان جیسا کوئی نہیں آئے گا اور نہ ہوگا. اس سے آگے چلیں. جی آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے. DGSPR نے تو بہت ساری باتیں کی پریس کانفرنس میں، لیکن اس نے ایک بات کی کہ ہمیں سیاست میں گھسیٹا کیا جا رہا ہے. میں ان سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایوب خان کون تھا؟ یہ گھسیٹا گیا کہ گھس گیا تھا؟ پھر ضیاء الحق کون تھا؟ پھر باجوہ کون تھا؟ آپ کون ہو؟ 8 فروری کا الیکشن آپ نے، مشرف کون تھا؟ یہ کون تھا؟ یا گھسیٹی گئی یا خود گھس کر سیاست میں آئے ہو؟ کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سیاست سے دور رکھا کیا جائے؟